أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وہ بھی ایک مرحلہ تھا، وہ بھی اسی کام کی تیاری تھی، اور پھر 13 برس تک مکے میں جو تیاری ہوتی رہی ہے وہ ان 4 الفاظ کے حوالے سے ہے. اس کی بہترین تعبیر یہ ہے کہ دیکھیے قرآن کے ذریعے سے سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لیا. اس قرآن مجید کے ذریعے سے انہوں نے پہلے لوگوں کو یوں سمجھیے کہ انقلاب کے لیے ریکروٹ کیا، بھرتی کیا. پہلے یہ بھرتی ہوئی ہے تو آگے چل کر ان کی ٹریننگ ہے. ان کی ٹریننگ کا کیا تزکیہ، انہیں پاک کرنا. جیسے جیسے اب ان کے اندر ایمان گہرا ہوتا جائے گا، ان کے اندر جو ہے اللہ پر یقین، آخرت کا یقین گہرا ہوتا جائے گا، جو برے اعمال ہیں، جو برے خیالات اور برے نظریات اور غلط تصورات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے جیسے ایک درخت ہے، درخت کے اوپر پتے لگے ہوئے ہیں، ان پتوں کو غذا کہاں سے آ رہی ہے؟ زمین سے غذا آ رہی ہے، جڑوں کے ذریعے سے اور اس درخت کے ذریعے سے، اس کے تنے کے ذریعے سے پھر ہر پتے تک پہنچ رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ غذا کاٹ دی جائے تو پتا ختم ہو جائے گا، بڑھ جائے گا. تو یہ غلط خیالات اور نظریات کے سوتے جو ان کے اندر چل رہے تھے، عقائد، کوئی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کچھ نہیں ہے جی، کھاؤ پیو عیش کرو، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، بابر بحیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. اب اس کی وجہ سے جو ان کا طرز عمل تھا، جب ان کے دلوں میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت جاگزی ہو گیا تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا. اب وہ اندر سے جو غلط اعمال کو غذا مل رہی تھی وہ ختم ہو گیا. لہذا پت جھڑ کے پتوں کی طریقے سے وہ جھڑتے چلے گئے، جیسے کہ پتے خود بخود جھڑ جاتے ہیں. اب وہ پتے جو ہے جھڑ رہے ہیں، برے اعمال، یہ تزکیہ ہے. اس کے بعد اب وقت تیار ہو گئی زمین کہ اب یہاں پر بیج ڈالا جائے. وہ بیج کیا ہے؟ احکام. یعلمہم الکتاب والحکمہ. احکام کا جہاں معاملہ قرآن میں آتا ہے لفظ کتاب کے حوالے سے آتا ہے. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیہ. یہ تمام الفاظ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ کتاب ہے. وَيَبْلُغْ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یعنی یہ کہ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. ہاں کوئی اشارے کنایے سے آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں آپ سے نکاح کا خواہش مند ہوں، ٹھیک ہے آپ کی عدت جب پوری ہو جائے گی تو پھر ہم نکاح کر لیں گے، اشارے کنایے کی حد تک. لیکن باقاعدہ نکاح کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. حتیٰ یبلغ الکتاب، جب تک کہ قانون جو ہے اللہ کا اس کی مدت پوری نہ ہو جائے. وہاں لفظ کتاب آیا ہے تو کتاب ہے احکام کے لیے، اوامر اور نواہی کے لیے. اور پھر آخری درجہ جو ہے تعلیم و تربیت نبوی کا وہ حکمت ہے. وہ اصول معلوم ہو جائے، انڈر لائن پرنسپلز. ایک حکمت ایمانی ہے اور ایک حکمت احکام ہے. احکام کے اندر کیا حکمتیں ہیں، آپس میں ان کے ڈانڈے کیسے ملتے ہیں، کیسے ان کی چوڑیں آپس میں فٹ بیٹھی ہوئی ہیں. جب انسان کو یہ باطنی بصیرت حاصل ہو جاتی ہے تو گویا کہ اب اس کے لیے احکام پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ سے کہا جائے کرو یہ، باقی یہ کہ آپ کو کچھ نہیں بتایا گیا کہ اس کے کرنے میں آپ کے لیے فائدہ کیا ہے، یا آپ اس قابل ہی نہیں ہیں ابھی کہ آپ سمجھ سکیں کہ فائدہ کیا ہے. تو گویا کہ ایک جبر کے تحت آپ وہ کام کریں گے، ایک مجبوری ہوگی، ایک حکم ہے، ایک بوجھ ہے. لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے اور آپ میں استعداد ہو کہ اس میں میری حکمت ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، اس میں تو یہ چیزیں ہیں، یہ منفعتیں ہیں، یہ مصلحتیں ہیں میری، اب اس پر عمل آپ کا جو ہے وہ بہت ہلکا ہو جائے گا. اب اس کے اندر عمل کرنے میں آپ کو مجبوری کا احساس نہیں ہوگا. تو یہ ہے حکمت. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. جسے حکمت عطا ہو جائے اسے تو گویا کہ بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا. حکمت جو ہے یہ چوٹی ہے. چنانچہ 3 مقامات پر آخری بات حکمت آئی ہے. اگرچہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا میں یہ پہلے آ گیا ہے، تزکیہ بعد میں آیا ہے، لیکن تینوں مقامات پر جہاں اللہ کی طرف سے بات آئی ہے، 18واں رکوع سورہ بقرہ کا، اور یہ جو ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ غالباً 17واں رکوع ہے سورہ آل عمران کا، اور پہلا رکوع سورہ جمعہ کا. تو تینوں جگہ پر حکمت آخر میں ہے. تلاوت آیات نمبر 1، تزکیہ نمبر 2، تعلیم کتاب نمبر 3، تعلیم حکمت نمبر 4. تو گویا کہ جسے میں کہا کرتا ہوں عام طور پر جیسے عربی مدارس میں ہوتا ہے، فارغ التحصیل تو ہو گئے آپ، اب آپ درجہ تخصص میں داخل ہو رہے ہیں. تخصص فی الحدیث، تخصص فی التفسیر، تخصص فی الفقہ. تو حضور کی تعلیم و تربیت کا جو درجہ تخصص ہے وہ ہے تعلیم حکمت. اور یہ حکمت سب سے بڑی شے ہے. وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے.
وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت عطا ہو گئی اسے تو خیر کثیر مل گیا۔ اس پروسیس سے حضور نے وہ جماعت تیار کی، اس کی تربیت کی، اس کے اندر خالص للہیت پیدا کی، ان کا مقصود و مطلوب آخرت بن گئی، دنیا نہیں۔ تو ان لوگوں کو پھر آپ میدان میں لائے ہیں، ایسے ہی نہیں ہجوم میں سے پکڑ کر نہیں، کوئی تنخواہ پر لے کر جو ہے ریکروٹمنٹ نہیں تھی، بلکہ یہ کہ اس مشن، یہ ان کی زندگی کا مقصد بن گیا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے، یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے، یہ مضمون قرآن میں 4 دفعہ آ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور آپ کا بنیادی طریقہ کار، انقلاب نبوی کا بنیادی طریقہ کار، تکمیلی طریقہ کار میں جنگیں ہیں، غزوہ احد ہے، غزوہ بدر ہے، یہ سب ہے، لیکن ابتدائی شے تو یہ کہ پہلے وہ آدمی فراہم کرو، انسان مارزوست، مجھے ایک انسان چاہیے، پہلے انسان پیدا کرنے ہوں گے، بنانا ہوگا انہیں، ان کی تربیت کرنی ہوگی، انہیں منظم کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر پھر اگلے مراحل کے لیے جو ہے گویا کہ آپ کے پاس وہ طاقت فراہم ہوگی۔ اولما اصابتکم مصیبت، تو اے مسلمانوں جب تم پر ایک مصیبت آ گئی، یعنی بپتا پڑی تم پر غزوہ احد میں، قد اصبتم مثلہا، تم اپنے دشمنوں پر اس سے دوہری بپتا ڈال چکے تھے، یعنی غزوہ بدر میں 70 تم نے ان کے سردار قتل کیے، واصل جہنم کیے، 70 قید کیے، یہاں تمہارے 70 شہید ہوئے ہیں۔ وہ سب کے سب چوٹی کے لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں چوٹی کے بھی کچھ افراد ہیں، حضرت حمزہ ہیں، حضرت مصعب بن عمیر، لیکن سب کے سب تو نہیں، وہاں تو سب کے سب چوٹی کے سردار تھے، قریش کی پوری یوں سمجھیے قیادت ختم ہو گئی۔ ابو سفیان بچا تھا نا، اس لیے بچا تھا کہ وہ تو در حقیقت قافلہ لے کر گیا ہوا تھا، وہ جنگ میں تھا ہی نہیں، ورنہ تو یہ کہ پوری کی پوری قیادت جو ہے، پوری ان کے جو جتنے بھی چیفز تھے، سب کے سب کھیت رہے وہاں۔ اس حوالے سے وہ 70 تم نے وہاں مارے، چلیے تمہارے بھی 70 شہید ہو گئے، لیکن اضافی طور پر تم نے وہاں 70 قید بھی کیے، اور پھر ان کو جو ہے فریہ لے کر تم نے چھوڑا، تو تم انہیں تو دوہرا چرکا لگا چکے ہو۔ اب اگر تمہیں چرکا لگا ہے قلتم انا ھذا، تو تم یہ کہنے لگے ہو یہ کہاں سے آ گیا، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ اب اس کو بھی یوں سمجھیے کہ اصل میں جو کمزور ایمان والے یا منافق لوگ تھے، انہوں نے یہ سوچا ہوگا، آج بھی ہم سوچ سکتے ہیں اس کو، کہ اگر محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر اسلام جو ہے وہ دین حق ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہمیں یہ شکست ہو گئی؟ اللہ کی مدد اس کا مطلب ہمارے ساتھ نہیں ہے، یا ہم واقعتاً حق پر نہیں ہیں۔ شیطان تو وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور منافقین جو ہے یہ وسوسہ اندازی کر رہے تھے ضعیف الایمان لوگوں کے اندر۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے ایمان پختہ تھے، لیکن کمزور ایمان کے لوگوں کے لیے تو بڑا آسان تھا یہ کہ وہ اس طرح کی وسوسہ اندازیوں کا جو ہے وہ شکار ہو جائیں۔ معلوم ہوا کہ اس سے وسوسے پیدا ہونے شروع ہوئے، انا ھذا، یہ کہاں سے آ گئی مصیبت، کیسے آ گئی؟ قل ھو من عند انفسکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے جانوں سے آئی ہے، تمہارے اپنے نفسوں سے آئی ہے۔ وہ آیت اب ذہن میں رکھیے، میں نے کہا تھا کہ وہ کی آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی، اس حصے کی جو غزوہ احد سے متعلق ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ جرم تمہارا ہے، you have to blame yourselves، الزام اپنے آپ کو دو، تم نے غلطی کی، تم نے خلاف ورزی کی، تم نے نظم کو توڑا، تم نے حکم کی خلاف ورزی کی اپنے لوکل کمانڈر کی، جو بالفعل خود رسول کے حکم کی خلاف ورزی بھی بن گئی۔ اس اعتبار سے اس کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی ہے، تو در حقیقت یہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے، تمہاری اپنی خطا، تمہاری اپنی کمزوری، تمہاری اپنی غلطی سے ہے۔ قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر، باقی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہتا تو وہ تمہیں کنڈون کر دیتا تمہاری غلطی کو، اس کے باوجود تمہیں کوئی سزا نہ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اس نے سزا دی ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ کہاں کہاں تمہارے اندر ابھی پانی مر رہا ہے، کہاں کہاں کمزوری ہے۔ ابھی تو بڑے بڑے اور مراحل آنے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی تو آغاز ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا۔ اس حوالے سے ضرورت تھی اس بات کی کہ تمہاری جو کمزوریاں ہیں تم پر واضح ہو جائیں، لہذا جو کچھ ہوا ہے اب دیکھیے اگلی آیت میں کیا فرمایا، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، جو بھی بپتا تم پر پڑی ہے اس دن، جس دن کی دو فوجیں جو ہیں آپس میں لڑی اور بد مقابل ہوئی، جن کی مٹبھیر ہوئی، تو وہ اللہ کے اذن سے ہوا۔
اذن رب کے بغیر نہیں ہوا. اذن رب کے بغیر ایک پتا بھی جنبش نہیں کر سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. اذن رب کے بغیر، اذن رب کے بغیر کوئی شخص گناہ نہیں کر سکتا. اللہ کا اذن ہوتا تو گناہ کرتا ہے. اللہ کی رضا اور ہے، اذن اور ہے. اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، تم چاہو تو رات کو جاؤ چوری کرو، اور چاہو تو جاؤ رات کو انہی گھڑیوں میں کسی مسجد میں جا کر اور خالص تنہائی میں مسجد میں اور کوئی نہ ہو تو نوافل ادا کرو. اٹس یور چوائس، گو ہیڈ. چوری کرنے جا رہا تو اذن ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں آزادی دی ہے. تو جب آزادی دی ہے تو وہ اذن دیتا ہے. تو جو کچھ ہوا ہے وہ ہوا، اس کا اصل سبب تو تمہارے اندر سے ابھرا. تم نے غلطی کی، تم نے نظم کی خلاف ورزی کی، تم نے حکم کی جو ہے وہ حکم عدولی کی، لیکن اس کے بعد اس کا نتیجہ جو سامنے آیا ہے، اللہ چاہتا تو نتیجہ روک دیتا، کنڈون کر دیتا، معاف کر دیتا، لیکن نہیں. یہ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے اذن سے آیا ہے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں واو جو آ گیا اس سے پہلے گویا کہ کوئی شے محذوف ہے، تاکہ تم اپنی غلطیوں اور خامیوں پر متنبہ ہو جاؤ، اور تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے واقعی اہل ایمان. اگر یہ آزمائشیں نہ آئیں تو کیسے چھانٹی ہو؟ پھر تو کچے پکے ملے جلے رہیں گے. پھر تو اناج اور بھس جو ہے وہ ملا جلا رہے گا. اناج کو بھس سے علیحدہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں تو اس کی یہ حکمت ہے. وَلَيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور وَلَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اہل ایمان کے دلوں میں، ایمان میں اگر کہیں کوئی تھوڑا بہت شائبہ میں لگا ہوا ہے دنیا کی محبت کا اور مال و دولت دنیا کا، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بھی اللہ نے تمہیں پاک کرنا ہے. تو یہ جو تمحیص ہے اللہ کی، یہ در حقیقت انہی آزمائشوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے ان کو جو کہ منافق ہیں. تنزيل من رب العالمين. یہاں اصل میں لفظ ہے یعلمہ، لفظی ترجمہ تو ہونا چاہیے کہ تاکہ اللہ معلوم کر لے، اللہ جان لے، لیکن یہ کہ یہ تو ہے لفظی ترجمہ. اس کی جو تعبیر ہم کریں گے وہ یہ ہے تاکہ اللہ ظاہر کر دے، واضح کر دے، مبرہن کر دے، صاف صاف لوگوں کے سامنے عیاں کر دے. ورنہ اللہ کا علم تو ظاہر بات ہے کہ قدیم ہے. اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ کون صاحب ایمان ہے، کون منافق ہے. اللہ کا علم تو ہے ما کان و ما یکون پر محیط ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کو کسی فعل کے وجود میں آنے کے بعد اس کا علم ہو. البتہ جہاں یعلم کا لفظ آتا ہے وہاں مراد ہے تاکہ اللہ ظاہر کر دے، واضح کر دے، مبرہن کر دے، کھول دے یا دیکھ لے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ دیکھ لے کون ہے واقعتاً اہل ایمان. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور جان لے اور دیکھ لے کون ہے منافق. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان سے یہ کہا گیا آؤ بھائی آؤ، چلو اللہ کی راہ میں جنگ کرو. اب ادفعوا، یا دفاع ہی کرو، دفاع ہی کرو. اگر تم چلو گے ساتھ تو ظاہر بات ہے کہ ایک زیادہ ہماری جو ہے نفری نظر آئے گی، تو دشمن پر کوئی روب پڑ جائے گا، شاید کہ جنگ ٹل جائے، جنگ کی نوبت نہ آئے، دشمن کو مصالحت کرنے پر آمادہ ہو جائے. یہ قول جو ہے اس کے بارے میں عام طور پر تو یہ خیال ہے کہ یہ جو لوگ 300 کی تعداد میں غزوہ احد میں عین میدان جنگ سے واپس گئے تھے ان کا تذکرہ ہے. میرا ذاتی خیال یہ واللہ عالم کہ یہ در حقیقت مدینے سے جو منافق نکلے ہی نہیں، یہ تو وہ لوگ تھے 300 جو نکل تو آئے تھے حضور کے ساتھ، 1000 میں شامل تھے، اور اس کے بعد وہاں سے واپس گئے ہیں، جبکہ صبح کے وقت جو ہے صف بندی ہو رہی تھی کہ ادھر سامنے نظر آ رہے ہیں کفار مشرکین، وہ اپنی صفیں درست کر رہے ہیں، ادھر مسلمان صفیں درست کر رہے ہیں. تو اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ عبداللہ ابن ابی 300 آدمیوں کو لے کر چلا گیا. تو وہ 300 آدمی مدینے سے چل کر تو دامن احد تک پہنچے تھے، لیکن کچھ منافق ایسے بھی تھے جو مدینے سے نکلے ہی نہیں. اور انہیں جب یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی چلو چلو خدا کے بندو کیا کر رہے ہو تم، اللہ کے پر ایمان کا تو ہے دعویٰ تو کرتے ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا اعلان کرتے ہو، اب نکلو، یا تو قتال ہوگا، جنگ ہوگی تو تمہیں حصہ لینا چاہیے. تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، آؤ چلو اور اللہ کی راہ میں قتال کرو. اب ادفعوا، یا دفاع کر لو. یعنی یہ کہ اگر زیادہ بڑی جمعیت ہماری وہاں نکل کر کھڑی ہو جائے، فرض کیجئے کہ ان کے جو ہے 3000 آئے تھے تو 3000 ہی مقابلے میں یہاں نکل کے آ جائیں، تو ظاہر ہے انہیں بھی پھر سوچنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ٹل جائے معاملہ، دفاع ہو جائے، مدافعت ہو جائے. قالوا لو نعلم قتالا لتبعناکم، انہوں نے کہا اگر ہم سمجھتے کہ کوئی جنگ ہونی ہے تو ہم لازماً تمہارے ساتھ جاتے، جنگ ونگ کوئی نہیں ہونی ہے. اب یہ بھی مشکل مقام ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ اس سے مراد ان کی کیا تھی. ایک تو یہ کہ یہ سب نورا کشتی ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، ہم جانتے ہیں کوئی جنگ ونگ نہیں ہونی ہے.
یہ ادھر سے بھی قرشی آئے ہوئے ہیں، ادھر بھی محمد کے ساتھ جو ہے مہاجرین قرشی ہیں، یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ سب نورا کشتی ہو رہی ہے، کچھ جنگ ہونی نہیں ہے۔ یا یہ اس کے معنی بعض لوگوں نے یہ لیے ہیں کہ کوئی ڈھنگ کا معاملہ ہو، کوئی برابر کی چوٹ ہو تب تو جنگ کے لیے ہم جائیں، یہاں تو معاملہ جو ہے بہت ہی مختلف ہے، لہذا یہاں پر جانا ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر دفاع کریں گے جو دفاع کرنا ہے۔ واللہ عالم اس کا مفہوم کیا ہے۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ جنگ ہونی ہے، یا اگر ہم سمجھتے کہ کوئی واقعی جنگ کا معاملہ یہ صحیح ہے، تو ہم چلتے تمہارے ساتھ۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ لوگ اس دن ایمان کے مقابلے میں کفر سے قریب تر تھے۔ اب منافق کون ہوتا ہے؟ منافق جو ہے وہ کفر اور ایمان کے درمیان جو ہے وہ جیسے پینڈولم ہوتا ہے، ایک گھڑے کا، کلاک کا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، مذبذبین بین ذالک۔ قرآن مجید میں یہ حقیقتیں زیادہ جو ہیں اگلی صورت میں جا کے واضح ہوں گی، سورہ نساء میں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، منافق نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ ہیں کہ جو اللہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے میدان میں ڈٹ کر آ گئے، وہ بھی اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر آئے ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں جو اللہ کے دین کے دفاع کے لیے، غلبے کے لیے آ گئے ہیں، انہوں نے بھی سر اپنے ہتھیلیوں پر رکھ لیے۔ ایک یہ ہے کہ کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، مذبذبین بین ذالک، پینڈولم کی طرح ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جو ہے۔ تو یہ جو ان کی کیفیت ہے، در حقیقت اس میں ایمان، اسی کو وہاں پر بیان کیا گیا ہے سورہ نساء کے اندر ہی، کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا۔ یہ ہے منافق کا معاملہ جو ہے، اوپر سے تو وہ ہر وقت مسلمان ہی ہے، لیکن اندر خانے اس کا جو ہے کچھ ذرا کبھی ایمان کی طرف تھوڑا سا میلان ہو گیا، پھر جو ہے وہ کفر آ گیا، پھر کچھ ایمان کی طرف تھوڑی سی جو ہے پیش قدمی کی، پھر کفر کی طرف پیش قدمی ہو گئی۔ تو یہ پینڈولم ان کا سوئنگ کرتا رہتا ہے۔ تو فرمایا اس دن یہ لوگ جو ہیں وہ ایمان کی نسبت کفر سے قریب تر تھے، ان کا پینڈولم جو ہے وہ کفر کی طرف جو ہے جا کر جم گیا تھا۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے دلوں سے، اپنے منہوں سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ وہ چھپا رہے تھے۔ یعنی اگر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو سب جو ہے نورا کشتی ہے، کوئی جنگ ونگ نہیں ہونی، تو بھی جھوٹ بول رہے تھے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا چیز چھپا رہے ہیں۔ اصل میں تو جنگ میں جانا نہیں چاہتے، لیکن کہہ یہ رہے کہ جنگ ہونی نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت ہی جو مقابلہ جو ہے بڑا ان ایکول ہے، تو یہ بھی در حقیقت وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ الذین قالوا لاخوانہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، وقعدوا، خود بیٹھ رہے گھروں کے اندر، نہیں نکلے اللہ کی راہ میں، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر انہوں نے بھی ہمارا کہنا مانا ہوتا تو قتل نہ ہوتے۔ دیکھو چلا گیا فلاں، میں نے روکا تھا، میرا بھائی وہ جو ہے کوئی اوسی کوئی خزرجی بیٹھ کر گھر میں افسوس کر رہا ہے، دیکھو میں نہیں گیا تھا، میں نے اپنے بھائی کو بھی روکا تھا، مت جاؤ، چلا گیا، مارا گیا نا، اگر نہ گیا ہوتا تو نہ مارا جاتا۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، خود بیٹھے رہے، درا حال ہے کہ وہ بیٹھ گئے تھے، جنگ میں کے لیے نہیں نکلے، انہوں نے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کہا کہ جو شہید ہو گئے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہمارا کہنا مان لیتے تو قتل نہ ہوتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، تو اے نبی ان سے کہیے اچھا اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ، موت تو تمہیں یہاں بھی آ کر دبوچ لے گی، آج نہیں تو کل تو مرنا ہی مرنا ہے، کیا تمہارے پاس اختیار ہے موت سے بچنے کا؟ اگر موت کو تمہارا کوئی عزیز ہو سکتا ہے آج ہی بستر مرگ پر پڑا ہو، اور فرشتے اس کی جان جو ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے سلب کر رہے ہوں، اگرچہ وہ تمہیں نظر نہیں آتے لیکن سلب تو کر رہے ہیں، جان کھینچ کر لے جا رہے ہیں، روک سکتے ہو ان کو؟ جیسا کہ سورہ واقعہ میں بیان فرمایا گیا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، ہے اگر تمہارے اندر طاقت اور اپنے اس عزیز کی جان کو واپس لے لو نا، کھینچ لو، فرشتوں سے جھپٹ لو اگر تمہارے اندر طاقت ہے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ اب اس کے بعد پھر وہ مضمون آ گیا ہے جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، یہ مضمون اب یہاں آ رہا ہے، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ہرگز نہ سمجھنا، یہ انتہائی تاکید ہے، وہاں تو ولا تقولوا مت کہو، یہاں کہنا نہیں سمجھنا، اور ہرگز نہیں سمجھنا، ولا تحسبن، نون جو ہے مشدد کے ساتھ، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ہرگز ہرگز نہ سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، نہیں وہ زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اب یہاں یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ ان کی اس حیات جو ہے
اس کی ہمیں کیفیت معلوم نہیں ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، فرحاں و شاداں ہیں اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشیاں بنا رہے ہیں، خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ابھی پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں. یعنی اگر 700 افراد شریک ہوئے تھے غزوہ احد میں تو 70 شہید ہوئے نا. شریک تو 700 تھے تو 630 تو باقی رہ گئے پیچھے. ان کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں اللہ کرے کہ ان کو بھی یہ مقام نصیب ہو جو مقام ہمیں نصیب ہوا ہے. کاش کہ ان کے علم میں آ جائے اللہ کی یہ نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایتیں ہیں، اللہ نے ایسا ہمارا استقبال کیا ہے، ہمارے لیے یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے فراہم فرمایا ہے. تو جو لوگ آئیں وہ بھی پیچھے آئیں، اسی راستے پر آئیں، اسی طرح جام شہادت نوش کریں، اسی طریقے سے ان تمام اعزازات اور اکرامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے ہیں وہ انہیں بھی ملیں. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہو اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہو. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوش وقت ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، فرحاں و شاداں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل سے جو کہ ان کو مل گئی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. یہ حقیقت ان پر تو منکشف ہو گئی جب انہوں نے اللہ کے اس اجر کو دیکھ لیا، جیسا کہ وہ ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو کہا جائے گا، وہ کہیں گے اس وقت الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. تو جب پہنچ گئے تب تو انہیں یقین ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے جو اجر اور ثواب ہے اسے ضائع نہیں کرتے. یہ یقین اس درجے تک انہیں اس وقت حاصل ہو چکا ہوگا، خود بھی ہوں گے فرحاں و شاداں. البتہ یہ جان لیجئے کہ اس کے بارے میں جنت میں ایک داخلہ وہ ہے جو کہ قیامت کے بعد ہونا ہے. اس طرح کی کہ یہ داخلہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ جنت کے پرندوں کی شکل دے کر اور وہ جنت کے درختوں کے اوپر جو ہیں وہ اس کے پھلوں کو کھاتے ہوئے اس وقت بھی پھر رہے ہیں. اس طرح حضرت جعفر طیار کے بارے میں فرمایا تھا حضور نے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 پر عطا کر دیے ہیں اور وہ جنت کے اندر بہو پرواز ہے. تو کیا کیفیت ہے؟ بس اس میں جو بات ہمیں حدیث سے مل جائے. حدیث صحیح ہے اگر تو پختہ ہے، متواتر ہے، صحیح ہے، تو یقیناً اس کے اوپر ہمارا عقیدہ بھی قائم ہو جائے گا. لیکن اگر یہ کہ اس درجے کو نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مانتا ہے تو مان لے، نہیں مانتا نہ مانے. اس میں کسی عقیدے کے لیے جو ہے لازم نہیں ہے کہ اس بات کو عقیدہ بنا لیا جائے. لیکن اس سے آگے جانا، اس سے آگے جا کے تفاصیل کے میدان کے اندر قدم رکھنا، یہ در حقیقت اپنے آپ کو فتنوں کے اندر ڈالنے سے مراد ہے. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے خود اپنے آپ کو فتنوں کے اندر مبتلا کر لیا. اور اس کی ہمارے ہاں بہت سی مثالیں موجود ہیں. بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں ان چیزوں کے اندر کہ جن کے اندر آپ سے کوئی ذمہ داری نہیں کہ آپ اس کے بارے میں کوئی عقیدہ قائم کریں. آپ اجمالاً بس بات مانتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہم جاتے ہیں قبر پر، کسی قبر پر یا قبرستان میں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. یہ ثابت ہے حضور سے، ہم یہ کہہ دیں گے. اب انہوں نے سنا کہ نہیں سنا وہ جانے، اور اگر سنا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں دیا وہ جانے. ہمیں اس سے کیا سروکار ہے؟ ہمیں تو حضور کے ایک عمل کی پیروی کرنی ہے. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. ہمیں کہا گیا حضور کی قبر پر جاؤ تو سلام کرو. لیکن یہ کہ یہاں دور سے کھڑے ہو کر سلام کرتے رہنا جو ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں. سلف سے ثبوت مل جائے اور حضور کا کوئی قول مل جائے تو ہم سر آنکھوں پر. جیسے قرآن میں کہلوایا حضور سے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی ان سے کہہ دیجیے اگر رحمان کا کوئی واقعی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کو پوجتا، میں اس کی بندگی کرتا. وہ ہے ہی نہیں کوئی. اسی طریقے سے اگر کوئی ثبوت مل جائے تو پھر ہمیں کیا ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے اس میں، اس حوالے سے. لیکن احتیاط اس میں ہے جو عمل ثابت ہے صحابہ کرام سے، عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو اسی تک محدود رکھا جائے. ما انا علیہ واصحابی کا یہی حاصل ہے اور یہی اس کا تقاضا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.